Recording in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم آج سب سے پہلے کرتے ہیں تھوڑے سے ووکیبلری اپنی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے ریویژن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، یہاں سے ہم نے کیا تھا ارتھ سے، آج پچھلے ہم 1 2 3 4 اور 5 یہاں سے کر لیتے ہیں آج۔ ٹھیک ہے جی، الفاظ کا ہم تھوڑا سا پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور بہت سے الفاظ آپ کے پاس جو ہیں اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ خالقن پیدا کرنے والا، عبد بندہ، صالح نیک، ابن بیٹا، صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے ہم نے مذکر صفت سے مؤنث صفت جو ہے وہ بنانی ہے۔ کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، جند لشکر، رجل آدمی، ذکی ذہین، قوی قوی یا طاقت والا۔ آپ لوگ ذرا اس کو خود سے دیکھیں، میری طرف اذان ہو رہی ہے، پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ چلیں جی، ذکی ذہین، قوی قوی یا طاقت والا، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، خال ماموں، خالۃ خالہ، خالۃ خالہ اور خال ماموں، اور ہمارے یہاں اردو میں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ چیز ہو جاتی ہے۔ بیتن گھر، صدیقن دوست، صادقن سچا، اخن بھائی، عابدن عبادت کرنے والا، عمن چچا، عمتن پھوپھی، جمیل خوبصورت، جمیلتن خوبصورت مؤنث کے لیے، بنتن بیٹی، ابن باپ، امن ماں، اختن بہن، حمدن تعریف، رفیع اونچا، دین بدلہ، انصاف، قانون۔ 3 اس کے جو ہیں وہ معنی ہے۔ مجید بزرگی والا، عابدۃ عبادت کرنے والی، ابن بیٹا، نبی خبر دینے والا۔ الصلاۃ نماز، الناس لوگوں، یا لوگ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لبن دودھ، بقر گائے، ریب شک، اقامت قائم کرنا، اطاعت اطاعت کرنا،
کہنا ماننا. اردن زمین. طغیان سرکشی. آخرتن آخرت. دارن گھر. اثیم گناہ گار. طعام کھانا. خیل گھوڑا. والدینی ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنتن عادت یا طریقہ. یومن دن. حمدن تعریف. والدینی یہ پھر وہاں پہ رپیٹ ہو رہے ہیں ماں باپ. احسانن اچھا سلوک. ابصارن آنکھیں. غشاوتن پردہ. بیان بیان. متاع فائدہ. حین وقت. ہدن ہدایت. رعا دیکھنا. رجل آدمی. طلب طلب کرنا. آمنا ایمان لانا. الناسو لوگ. ہم ان کا ان کو. فریدتن فرض. مسلم مسلم مرد. مسلمتن مسلم عورت. کلن تمام کل. سامعہ سننا. ملت دین یا ملت. لقد البتہ یا تحقیق. انا بے شک. دکانن دکان. جمیعاً سب. اجرن اجر یا بدلہ. عندہ نزدیک یا پاس. یہ دو علیحدہ علیحدہ. ربن پالنے والا. اہل گھر والے. اصحاب ساتھی یا رفیق جمع ہے. وا اور. لام البتہ کے لیے. یعنی یہ آپ کے پاس ہو گیا لام جارہ. جی غوثیہ. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم جو یہ سمعہ ہے تو ہم اس پہ جو معنی لکھیں گے وہ اس نے سنا لکھیں گے یا سننا لکھیں گے؟ لکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ مصدر کا لکھا ہوا ہے اور صیغہ پہلا لکھا ہوا ہے. ٹھیک تو مطلب ہماری غلطی نہیں مان گئی کہنے کے لیے. نہیں. ثواب اجر یا ثواب. نفس جان. عمران ایک نام ہے. سیئۃ برائی. مسلم مسلمان. التی جو کہ. ماء پانی. باب دروازہ. آیت نشانی. شہوت خواہش. مساجد مسجد کی جمع. رجز گندگی یا آفت. ہؤلاء یہ لوگ. جدار دیوار. یوسف ایک نام. شمس سورج. مدینۃ شہر. صبغۃ رنگ. ثمر پھل. خزی رسوائی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے ہو گئے. کتنے پیج ہو گئے جی آج ہم نے ریوائز کیے. یہاں تک ہمارا مطلب باقی ہمارا کل اور پرسوں یہ پیچھے والے پیج ہم دیکھ لیں گے. اور یہ تو خیر کافی زیادہ دفعہ جو یہ بلو والے ہیں یہ سر کی بک میں سے ہیں اور یہ سر اپنے ورک شیٹس میں بھی اور کافی چیزوں میں استعمال اس کو کرتے ہیں. تو یہ اتنے مشکل نہیں ہے اور بہت سے اس میں سے ان میں سے ابھی آپ کے جو ہیں پاس بہت سے ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آ جاتے ہیں اپنی ریویژن پہ. ہم کل تھے یہاں پہ فعل امر پہ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا لام امر. ہم دیکھ رہے ہیں کیا مضارع کو مجزوم بنانے والے حروف. ٹھیک ہے. مضارع کو مجزوم بنانے والے حروف کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ ون پہلا والا کیا آیا ہے. پہلا والا آیا ہے لم. اور اس کے بعد ہمارے پاس آیا تھا لما. پھر ان. اور پھر ہمارے پاس آیا تھا لام امر. لام امر جو ہے وہ ہم کس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. لام امر اور فعل امر کام ان کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے لیکن لام امر جو ہے وہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ ہم چاہیے کی شکل میں کرتے ہیں. اور فعل امر جو ہے چونکہ وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ہم حکم دیتے ہیں وہ آپ کا مخاطب کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں. تو فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو مضارع کو مجزوم کر دینا. فعل امر میں بھی مضارع مجزوم ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ مضارع مجزوم کے ہی ٹاپک کے اندر ہی انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے علامت مضارع ہٹا دینی ہے. اگر پڑھا جائے تو یہی فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ
यहाँ पे जब हम फेल सुलासी मुजर्रद कर रहे हैं तो इनमें हमारे पास पढ़ा नहीं जाता, तो उसके लिए फिर हमें हमज़तुल वसल लगाना पड़ता है। आगे जब हम करेंगे हमारे पास दूसरे फेल आएंगे, फेल सुलासी मजीद फी ही, उनमें पढ़ा जाएगा, उनमें बहुत सौ में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हमज़तुल वसल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, मुजारे को मजूम कर देना है। दूसरा क्या है, अलामत मुजारे हटा दें, अगर पढ़ा जाए तो यही फेल अम्र है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर आपने क्या करना है, हमज़तुल वसल का इजाफा करना है। हमज़तुल वसल की हरकत का फैसला ऐन कलमा की हरकत से होगा। हमज़तुल वसल के ऊपर जबर जो है वो हमने इस्तेमाल कर ली किसके साथ, लामे तारीफ के साथ, अल। ठीक है, तो यहाँ पे हम जेर इस्तेमाल कर सकते हैं या पेश इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जबर अब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब पेश लगानी है या जेर लगानी है, तो उसका फैसला किससे होगा, ऐन कलमा की हरकत से, यानी दरमियान वाला कलिमा जो है उसकी हरकत से होगा। जैसे आपके पास है तन शुरू है, तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मजजूम करना है। मजजूम जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा तनसुर बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने इस क्या करना है, इसके शुरू से अलामत मुजारे हटा देनी है, ता हटा देनी है। अब जब हम ता हटाएंगे तो फिर ये पढ़ने के काबिल नहीं होगा, हम इसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि नून के ऊपर जो है वो सुकून है। तो उसके लिए मैंने अब हमज़तुल वसल लगाना है। अब हमज़तुल वसल जो है उसके ऊपर मैं हरकत पेश लगाऊंगी, क्योंकि आइन कलमा यहाँ पे स्वाद है, उसके ऊपर पेश है, तो ये आपके पास बन जाएगा उन सुर, तन शुरू से बन जाएगा उन सुर। अच्छा, इसी तरह आपके पास है, अगर किसी कलमा के ऐन कलमा पर जबर या जेर है, जैसे आपको दिया हुआ तफ्ताहु और तजलिसु, एक पे जबर है और एक में जेर है ऐन कलमे पे। तरीका वही है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मजजूम करना है, फिर आपने अलामत मुजारे हटानी है, और अगर पढ़ा जा रहा है ठीक है, अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आपने हमज़तुल वसल का इजाफा करना है। अब यहाँ पे चूंकि ज़बर है या ज़ेर है, तो आपने हमज़तुल वसल जो है वो ज़ेर वाला लगाना है, यानी तफ्ताहु से हो जाएगा इफ्ताह, तू एक मुजक्कर खोल, तजलिसु से इजलिस, तू एक मुजक्कर बैठ। ठीक है जी, हाँ जी, यहाँ पे अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, ये जरा थोड़ा सा टॉपिक हमारा इस तरह का था कि शुरू में हमें थोड़ी मुश्किल आ रही थी। ठीक है जी, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। मिसाल है जी हमारे पास, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, यानी जब हमने अल्लाह ताला से, जी शाल, मैम अबवाब में से देखना है या तंसरू से? बेटे आपकी आवाज कट गई, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया। आप ऐसा करो, चैट में लिखो, चैट में लिख दो, फिर मैं वहां से देख लेती हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सही आई। जी यास्मीन। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, ये जितना हमें मनसूबात पढ़े या ये जो मलज़ूम पढ़ रहे हैं, तो मैम इसका याद रखने का क्या तरीक़ेकार होगा, क्योंकि ये भूल जाता है। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस ही है, और कुछ नहीं। क्योंकि जो हमारी कल भी क्लास में थी ना, मुझे पता नहीं क्यों हाँ टफ लग रहा था वो, हाँ, नहीं ये वो हुआ ना, क्योंकि मैंने वो आपने, लेसन्स लिए नहीं थे ना मैंने। हाँ हाँ। हाँ आपने एक तो लेक्चर नहीं लिए, क्योंकि ये इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। इसकी हमने बहुत अच्छा सी अच्छा। वर्कशीट्स निकाल निकाल के मुख्तलिफ किताबों से, सर की बुक से, उसके अलावा डिफरेंट बुक से हमने काफी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि इन लोगों को भी मुश्किल लग रहा था ना कि ये कैसे हम इसको करेंगे। तो काफी इसकी हमने प्रैक्टिस की थी, फिर उसके बाद वो फिर एक मैंने टेस्ट भी दिया था इसी वजह से। तो हाँ हाँ। ये इसमें ये क्योंकि वो है कि, लाम लामे क्या है, उसके बाद फिर ये जितने मनसूबात हाँ पढ़े हमने ना, जी जी तो जी वो बिल्कुल। पता नहीं, जैसे कि मुझे, मैं कल जब आप पढ़ रहे थे ना, मैं कि हम्म। अल्लाह ये बहुत ही खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे याद ही नहीं हो रहे। इस तरह हो रहा था मुझे। चलो ठीक है। इशाल, आपने लिखा है बाब में नसर से देखना है या तंसुर से देखना है, क्या मतलब? हम बना रहे हैं फेले अम्र, ठीक है। फेले अम्र आपका जो है, बाब तो आपका नसर आ ही जा रहा है ना, बाब तो चेंज नहीं होगा, चाहे यन शुरू हो या चाहे तन शुरू हो, वो तो आपका सीगा तब्दील हो रहा है। मुझे आपके क्वेश्चन की वजह से समझ नहीं आई है।
باب جو ہیں آپ کے وہ تو چینج نہیں ہو رہے، جو ثلاثی مجرد ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب جیسے تجلسو، جیسے تفتحو، یہ سیغہ ہے، یہ آپ کے پاس حاضر کا سیغہ ہے۔ یفتحو آپ کے پاس غائب کا ہوتا ہے، تفتحو آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عین کلمہ کی حرکت، عین کلمہ کی حرکت آپ نے کہاں دیکھنی ہے؟ آپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ مضارع یوز کر رہے ہیں نا، تو مضارع میں دیکھیں گے نا، ماضی کا تو ہم بنا ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم فعل امر جو ہے وہ مضارع سے بنا رہے ہیں، ماضی سے نہیں بنا رہے، تو مضارع میں دیکھیں گے نا کہ عین کلمے کی حرکت کیا ہے۔ تنصرو میں، ٹھیک ہے نا، تنصرو میں آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے اس کے ماضی والے میں نہیں دیکھنی ہے۔ اچھا جی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی دعائیں ہیں قرآن میں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، ان میں جہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہم نے یہ جو استعمال ہوا ہے وہ فعل امر استعمال ہوا۔ اسی طرح رب اغفر، ربی ہے میرے رب، اغفر بخش دے، ورحم اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، تو جب اس سے پہلے کچھ اور آ گیا ہے، جیسے اوپر والی مثال میں بھی اللہم افتح اور رب اغفر ورحم، تو حمزۃ الوصل جس سے پہلے اگر کچھ آ جائے تو حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جاتا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ بھی پڑھا نہیں جا رہا، لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل نہیں، اب یہ یہاں پہ بھی بہت سے کافی لوگ یہ لوگ کنفیوز ہوئے تھے کہ نہیں اور نفی، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، نفی ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں، نفی کا مطلب کیا ہے جی؟ مضارع کو، پازیٹیو سینٹینس کو میں نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے، جیسے میں کہتی ہوں کہ دس از اے بک، اور میں نے اس کو نیگیٹو بنانا ہو تو میں کیا استعمال کروں گی؟ ناٹ بیچ میں لگا دوں گی، تو دس از ناٹ اے بک، وہ یہ چیز ہے۔ نہیں کیا ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ کرنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، امر کچھ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور نہیں کسی چیز سے آپ روک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ڈونٹ آ گیا، اب یہاں پہ ناٹ نہیں آئے گا، یہاں پہ ڈونٹ، جیسے انگلش میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، تو مت لکھ، ڈونٹ رائٹ، اسے ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ہی شوڈنٹ ڈرنک کولڈ واٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا فعل نہیں ہے، اور فعل نہیں فعل مضارع کے تمام صیغوں سے بنتا ہے۔ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، لام امر ہم استعمال کرتے ہیں غائب اور متکلم کی صیغوں کے لیے، لیکن فعل نہیں تمام صیغوں سے بنتا ہے، اور کسی کام سے آپ روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ ذہن میں رکھیں جو قرآن میں ہے، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر، روکیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل نہیں بنانے کے لیے ہم لا ناہیہ استعمال کرتے ہیں، لا نافیہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جو یعنی جو اس کا معنی جو ہے وہ ناٹ آئے گا، لا نافیہ، نفی سے، ناٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ لا ناہیہ ہے، اس کا کیا ہے؟ ڈونٹ، ڈونٹ، شوڈنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس میں دونوں میں فرق ہے، جو کہ آپ لوگ کافی زیادہ اس میں بھی کنفیوز ہو رہے تھے۔ اب اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ سب سے پہلے تو آپ نے مضارع سے پہلے لا ناہیہ لگا دیا، اب جب لا ناہیہ لگے گا نا تو وہ مضارع کو مجزوم کر دے گا، لا نافیہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا، لا ناہیہ مضارع کو مجزوم کر دے گا، بس یہی کرنا ہے اس میں، اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یعنی آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ تذہبو سے بن جائے گا لا تذہب، تذہبو تو جاتا ہے یا جائے گا، اور اگر ہم کہیں گے لا تذہب تو ہم کہیں گے ڈونٹ گو، تم نہ جاؤ، تو نہ جا، ٹھیک ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا یسخر، مذاق نہ اڑائے، قوم کوئی قوم یا کوئی گروہ، من قوم کسی گروہ یا کسی قوم کا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ یہاں پہ آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ آپ کے پاس سمری آ گئی اس کی۔ لم یذهب، وہ ہرگز نہیں گیا، وہ گیا ہی نہیں، وہ بالکل نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ لم لگے گا تو کیا ہے جی؟ زوردار نفی اور ماضی میں۔ اب زوردار نفی کے لیے انہوں نے کیا استعمال کیا؟ ہرگز نہیں، گیا ہی نہیں، بالکل نہیں، اس طرح آپ ڈفرینٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
لما آپ کے پاس کیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لما یذہب وہ ابھی تک نہیں گیا، اس کا معنی آپ کے پاس فکس ہے۔ لم جو ہے اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ زوردار نفی پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ورڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ ان یذہب اذہب، اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا۔ لی یذہب، اسے جانا چاہیے، اسے چاہیے کہ جائے، اس کا دو طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے لام امر کا۔ اذہب فعل امر، تو جا، لا تذہب، تو مت جا، تو نہ جا۔ ہاں جی، اب بتائیں جی، اس میں سے اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو۔ آج باقی لوگ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے، شاید کوئی الیکٹریسٹی وغیرہ کا پرابلم آ رہا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس آیا جی فعل کی اقسام باللحاظ مفعول۔ یہ بھی پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ جی کچھ فعل ہوتے ہیں جن کو بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جی یاسمین۔ پلیز سلائڈ پیچھے کر لیجیے گا پلیز۔ ہوں یہاں پہ جو تھا نا لیذہب، اسے جانا ہوں چاہیے نا آپ۔ ہاں، ہوں تو فا لگتا ہے تو پھر اس وقت بھی یہی معنی ہوتا ہے، فا اور لام ساتھ میں آتے ہیں اس وقت، فا جیسے لگے فلی گا یا جب، ابو۔ جی ہاں جی، فا فَلْيَذْهَبْ، اور لام، تو فا کا مطلب تو، پھر اس طرح کر کے ہم اس کا لیتے ہیں نا۔ یعنی تو اسے جانا چاہیے، کس طرح ہوگا؟ یہ ٹھہرے، یہاں پیچھے ہم نے کیا تھا نا لام امر، ہاں جیسے یہ ہاں لگا ہوا یہ ہے یہاں فلی پہ، یا ابو، ہاں ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ عبادت کریں، اور اوپر اچھا، ہے یعنی کہ ول۔ فا سے مانا لہذا ہوگا یا پس ہوگا، اور صرف لا رکھا تو ان کو چاہیے، اس طرح ہاں، مطلب جو چاہیے لام ہوا رہے امر گا۔ لگ رہا ہے وہ چاہیے، وہ چاہیے کے میننگ دے رہا جی ہے۔ فا یا واؤ لگے گا یا سما لگے گا تو وہ اپنے حساب سے ان کے میننگ ایڈ ہو جائیں گے۔ وا لگے گا ٹھیک جیسے اوپر ہے ول یسمعو، تو وا کا میننگ اور ٹھیک ہے میم، فا صحیح کا ہے۔ میننگ عام طور پہ ڈفرینٹ کرتے ہیں، لہٰذا، پھر، تو، اس طرح کر کے مختلف وہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں اردو میں، تو وہ جی ایڈ جی ہوگا ٹھیک تو وہ اپنے حساب سے، وہ پھر اس حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ ہے، جی شکریہ۔ ٹھیک، اچھا جی، ایسا فعل جسے بات مکمل کرنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جس فعل میں کام کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہو، یعنی فعل جو آپ نے کیا اس کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہے، جیسے جلسہ، وہ بیٹھا، ٹھیک ہے، فاعل پہ ہی اس کا اثر ہو رہا ہے نا۔ ذہبہ، وہ گیا، فاعل پہ اثر ہو رہا ہے، اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم۔ اچھا، دوسرے ہمارے پاس کیا ہے جی، فعل متعدی۔ متعدی جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے کم از کم ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سے زیادہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو ہوتی ہے، جیسے پیچھے ہم نے دیکھے تھے 3 دیکھے تھے جن کو 2 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایسا فعل جنہیں بات مکمل کرنے کے لیے ایک مفعول ایٹ لیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس فعل میں کام کا اثر فاعل کی بجائے کسی دوسرے پر ہو رہا ہو، جیسے ضربا، اس نے مارا، شریبا، اس نے پیا۔ اب اس میں سر نے کیا نشانی بتائی تھی کہ اگر آپ دیکھیں پہلے والے جو ہیں ان کا اردو میں ترجمہ جو کریں وہ کیا ہے، وہ بیٹھا، وہ گیا، اور یہ جو دوسرے والے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا، اس کا ترجمہ اس نے مارا، اس نے پیا۔ پہلا صیغہ جو ہے اس کا ترجمہ کر کے آپ دیکھیں، اگر نے آ رہا ہے تو وہ متعدی ہے، اگر نے نہیں آ رہا تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی یہ اپلائی ہوتا ہے، ایکسیپشن ہر پھر ہوتی ہے، پائی جاتی ہے، لیکن بہت کم ہے کہ وہ متعدی نہ بن رہا ہو، لیکن متعدی ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم نے ان دونوں کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ یہ ہم پیچھے ان کو یوز کرتے آئے ہیں نا، ہم نے کہا کہ جی کچھ فعل ہیں جن میں ہمیں مفعول کی ضرورت ہے، کچھ میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسپیشلی ہم نے یہاں پہ آگے اب ان کو ایک نام دیا، پتہ چلا کہ ایسا فعل جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کیا، وہ کہلاتا ہے، اور جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں سے آپ کا نیا ٹاپک، اچھا، فعل متعدی کی پہچان، وہی جو سر نے بتایا تھا، اردو ترجمے میں عموماً نے آتا ہے، اس نے سجدہ کیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب فعل پر کس کو کا سوال کریں، یعنی جب فعل آپ کے سامنے آیا نا تو اس پہ استعمال، اس پر یہ کو، کس کو کا استعمال کریں، جیسے سجدہ ہے نا تو میں اس پہ سوال کروں
سجدہ کیا کس کو؟ تو ہم کہیں گے اللہ کو سجدہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، کس کو؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو یہ فعل لازم ہے۔ ضربہ اس نے مارا، کس کو؟ آپ کو جواب مل جائے گا فوراً، کسی اور کو مارا نا اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ متعدی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2-3 آپ کے پاس طریقے آ گئے کہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کے پاس مین جو ٹاپک آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ فعل مجہول ہے۔ ابھی سے پہلے جتنے فعل ہم نے پڑھے ہیں وہ معروف تھے، ایکٹیو وائس تھے۔ یہاں پہ اب آپ کے پاس فعل جو ہے وہ مجہول یعنی پیسو وائس آ گیا۔ پیسو وائس ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ عربک میں آپ کس لیے یوز کر رہے ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ انگلش میں جو ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم فعل اور فاعل یعنی آبجیکٹ اور سبجیکٹ دونوں ہوتے ہیں، ایکٹیو میں بھی دونوں ہوتے ہیں اور پیسو میں بھی دونوں ہوتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہمیں لگتا۔ مطلب کان سیدھی طرف سے پکڑیں یا الٹی طرف سے پکڑیں ایک ہی چیز ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو ڈفرنس ایک چیز نظر آتی ہے۔ اچھا جی، فعل مجہول ہے کیا؟ ایسا فعل جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا جائے، یا تو اس کے فاعل کا ذکر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی خاص مقصد کے تحت ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے، یا جس کا فاعل مجہول یعنی نامعلوم ہو، فاعل نہیں معلوم، ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو فعل مجہول صرف متعدی افعال کا بنتا ہے، یعنی جن کا مفعول ہوگا، ٹھیک۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ فاعل کا ذکر ہم نے کرنا نہیں ہے یا فاعل ہمیں معلوم نہیں ہے، تو مفعول ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ مجہول ماضی مجہول بنانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ حروف مادہ لکھیے، آخری کلمہ پر زبر، پہلے کلمہ پر پیش اور درمیان والے کلمہ پر زیر، یعنی فعلا۔ ایک ہی پیٹرن ہے اس کا، ایک ہی وزن ہے، فعلا کے وزن پہ آپ کے پاس ماضی مجہول بن جائے گا، چاہے وہ ثلاثی مزید کا مزید بول دیا، ثلاثی مجرد کا 6 باب ہیں، 6 میں سے کسی کا باب کا بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مجہول جو ہے وہ صرف ایک ہی پیٹرن پہ بنے گا، فعلا کے پیٹرن پہ۔ اور کیا ہوگا جی؟ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہے، یا تو فاعل کا ہم نے ذکر خود سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا ذکر نہیں کر رہے، یا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی جگہ کون لے لے گا؟ مفعول لے لے گا۔ اب جب مفعول اس کی جگہ لے لے گا تو ہم اس کو پھر ایک نیا نام دے دیتے ہیں، نائب فاعل، یعنی اس کا اسسٹنٹ وہ بن کے آتا ہے فاعل کا۔ اب اس کا جب اسسٹنٹ وہ بن کے آ رہا ہے، یعنی ہی از ایکٹنگ لائک اے فاعل، فاعل کی طرح وہ ایکٹ کر رہا ہے، تو اس کے اعراب بھی مرفوع اب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نائب فاعل اسی طرح اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا، فاعل اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، مفعول اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور وہی مفعول یہاں پہ نائب فاعل بن رہا ہے، تو وہ دونوں ہو سکتا ہے، یا تو اسم ضمیر کی شکل میں ہوگا یا اسم ظاہر کی شکل میں ہوگا۔ جیسے مثال آپ کو دی ہوئی ہے نصیرہ، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا ہے جی؟ اس کی مدد کی گئی، یہاں پہ نائب فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک، چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ شُرِبَ الْمَاءُ، پانی پیا گیا، نائب فاعل یہاں پہ آپ کے پاس ہے پانی، یعنی نصیرہ اگر میں اس کا بناؤں کیا اسے کہتے ہیں، معروف بناؤں تو ناصرہ، اس نے مدد کی، نصیرہ اس کی مدد کی گئی، ٹھیک۔ اب یہاں پہ اگر میں کرتی ہوں جی شَرِبَ الْمَاءَ، شَرِبَ الْمَاءَ شَرِبَ اس نے پیا، ماء پانی، اب میں یہاں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہی، میں صرف یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا چیز پی گئی ہے، کس نے پی ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، تو میں نے اس کا بنا دیا مجہول، تو اب مجھے پھر معروف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو اور شارٹ کر دیتی ہوں، تو شُرِبَ الْمَاءُ پانی پیا گیا۔ اچھا جی، اب اس کی بھی جو ہے وہ پوری آپ کے پاس کیا بنے گی؟ گردان بنے گی، ٹھیک ہے، پوری جو ہے وہ گردان بنے گی، جیسے نصیرہ ہے، نصیرہ، نصیرو، پیٹرن آپ کا تک وہی چلے گا جو آپ کا پیچھے تھا۔ میں دیکھیں یہ گردان ہمارے پاس پیچھے لکھی ہوئی تھی، اس کو ذرا کھول لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہے نا، تو آپ کے پاس صرف کیا ہوگا؟ فعلا کا وزن،
فُعِلَ کا وزن، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو حرکات بتائی ہیں کہ یہ حرکات آپ نے لگانی ہے، باقی وہ اس پیٹرن پہ ہی بنے گی. یعنی پہلا آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ نُصِرَ، دوسرا آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ نُصِرَا، اور تیسرا آپ کے پاس آ جائے گا نُصِرُو، جمع والا. نُصِرَت، نُصِرَتا، نُصِرْنَا. اب یہ یہاں پہ بھی وہ چینج ہوتا ہے، اسی پیٹرن پہ سارے بن رہے ہیں. نُصِرْتَ، نُصِرْتُمَا، نُصِرْتُم، نُصِرْتِی، نُصِرْتُمَا، نُصِرْتُنَّ، نُصِرْتُو اور نُصِرْنَا. ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ کا کیا کہنا چاہیے، ضمائر کا جو پیٹرن ہے نا وہ وہی ہے. پہلے والے میں ضمیر مکمل طور پہ چھپا ہوا ہے، نُصِرَ ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی ہوا جو ہے وہ آپ کے پاس نائب فائل، مجہول کی گردان کی میں بات کر رہی ہوں. اور اسی طرح جیسے یہاں پہ آپ کے پاس الف، دوسرے والے میں یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو الف ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے ہم ہے، تو اس میں بھی یہ الف ہی نشانی بنے گا. آگے جو ہے یہ نشانی ہے آپ کے پاس جمع کی، ضمیر کی. تے آپ کے پاس نشانی ہے مؤنث کی. تو یہ باقی چیزیں جو ہیں اسی طرح چلیں گی، ٹھیک ہے. ہاں جی، یہاں پہ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اس میں بھی کافی پھنسے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے، اور وہی رول اپلائی، یعنی رول آپ کے ساتھ پاس سارے وہی اپلائی ہوں گے. اگر تو آپ کے پاس نائب فائل ضمیر ہے تو 14 صیغوں میں سے پھر ہم چوز کریں گے. لیکن اگر اسم ظاہر ہے تو پہلا اور چوتھا. یعنی شوریبا آپ کے پاس پہلا ہے اور اس کا چوتھا کیا بنے گا جی؟ شوریبا کا چوتھا صیغہ کیا بنے گا جی یاسمین؟ شوریبت. شوریبت، بالکل صحیح، شوریبت. اور وہ ہم اس صورت میں لگائیں گے جب ہمارے پاس جو ہے ابھی ماں پانی جو ہے وہ تو ہمارے پاس آ گیا نا، کیا اسے کہتے ہیں، مذکر آ گیا. تو اگر کوئی مؤنث کی چیز ہوتی جیسے قہوہ تو پھر ہم شوریبت لگاتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. فعل مجہول کے استعمال کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی ہم یہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ معروف پڑھ رہے تھے کافی تھا، اس کو کس لیے ہم یہاں پہ لے آئے؟ مجہول اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب فائل کا ذکر نہیں کیا جاتا. کیونکہ فائل کا ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ فائل واضح اور سب کو معلوم ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بہت سی اس کی اگزامپل قرآن میں ملیں گی جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، یہ مطلب کہ بنایا، تو ہم چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کا خالق وہی ہے تو وہاں پہ ہم ذکر نہیں کرتے، آبویس ہے، ٹھیک ہے. فائل کون ہے یہ نہیں معلوم نہیں ہوتا، سم ٹائمز ہمیں یہی نہیں معلوم ہوتا فائل کون ہے. اور اس کی تیسرا کیا ہے جی؟ کسی کا پردہ رکھنے کے لیے فائل کا ذکر نہیں کیا جاتا. تو پہلی والی جو چیز ہے نا، جو پہلی والی جو ہے فائل واضح ہے اور سب کو معلوم ہے، یہ آپ کو قرآن میں اس کی کافی اگزامپلس جو ہیں وہ مل جائیں گی. اچھا، یعنی اب آپ کے پاس جملہ فعلیہ جو ہے اگر ہم دیکھیں، فعل معروف تھا اور فعل مجہول. اب یہ دو آپ کے پاس آ گئے. فعل معروف میں آپ کے پاس کیا ہے؟ ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی. یعنی جملہ فعلیہ آپ کے پاس جو بن رہا ہے وہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل پلس مفعول. تو فعل معروف ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی. فاعل مرفوع ہوگا، اگر ضمیر ہوگا تو 1 سے 14 تک کوئی بھی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر ظاہر ہوگا پہلا اور چوتھا. مفعول جو ہے وہ آپ کے پاس منصوب ہوتا ہے جملہ فعل معروف میں، اور وہ ضمیر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور اسم ظاہر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. اور ہم منصوب ضمیر وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. پھر منصوب اور مجرور جن کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا. اچھا جی، اور اس کے بعد اگر فعل مجہول ہے تو فعل مجہول میں آپ کے پاس اس کے دو ہی پارٹ ہوتے ہیں جب جملہ فعلیہ بنتا ہے فعل مجہول کا. ایک تو فعل ہوتا ہے اور دوسرا نائب الفاعل نائب الفاعل بھی جو اس کو لکھا جاتا ہے نائب فاعل ہوتا ہے. تو فعل مجہول آپ کا ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، مضارع میں بھی ہو سکتا ہے. اور نائب فاعل جو ہے اسی طرح کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے نائب فاعل اور اوپر مفعول دونوں ریڈ کلر سے لکھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اوپر مفعول ہے نا، نیچے جب آپ اس کو فعل معروف کو مجہول میں چینج کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ فاعل بیچ میں سے نکل جائے گا. فاعل جو ہے وہ نیچے نہیں ہے، گرین والا نیچے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نکل گیا ہے.
مفعول نے کس کی جگہ لے لی ہے؟ فائل کی، اور وہ کیا بن گیا؟ نائب فائل، اور اب وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہو جائے گا، اور وہی رول اس کے اوپر اپلائی ہوگا کہ اگر ضمیر ہے تو 1 سے 14، اور اگر ظاہر ہے تو پہلا اور چوتھا۔ ٹھیک ہے جی، یہیں پہ اس کو اینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا، کوئی کوشچن ہوگا کل انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، اس کو وائنڈ اپ کریں گے اپنے ٹاپکس کو، کیونکہ کافی لمبی ہماری جو ہے وہ چلی گئی ہے ریویژن، اور کل پھر باقی جو ہم تھوڑا سا، کل کیا ہے؟ کل بھی جمعرات ہے، ہے ابھی 2 دن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔